سورہ انعام کی آیت نمبر 83 سورہ انعام کا 10واں رکوع اور 7ویں پارے کا 16واں رکوع۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائی، یعنی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے دلائل دیے کہ آپ نے ان دلائل کے ذریعے قوم کو لاجواب کر دیا اور ان پر حق کو واضح کر دیا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں، ہم جسے چاہتے ہیں اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں، اسے علم دیتے ہیں، عقل دیتے ہیں، فہم دیتے ہیں، فضیلت دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجے بلند فرمائے دنیا میں علم، حکمت اور نبوت کے ساتھ، اور آخرت میں قرب و ثواب کے ساتھ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں علم، حکمت، نبوت، فضیلت عطا فرمائی اور آخرت میں اپنا خاص قرب اور عظیم ثواب عطا فرمایا۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب علم و حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل ہیں، وہ بھی نبی ہیں، اور ایک بیٹے حضرت اسحاق ہیں، وہ بھی نبی ہیں۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور یہاں فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طویل عمر عطا فرمائی۔ ایک روایت یہ ہے کہ 250 سال آپ کی عمر ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی آپ کے سامنے جوان ہوئے، اور آپ کے سامنے انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی جوان ہوئے اور آپ کے سامنے انہیں نبوت عطا کی گئی۔ کلن ہدینا، ان سب کو ہم نے راہ دکھائی، یعنی سب کو نبی بنایا۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی، یعنی انہیں نبوت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ، اور اس کی اولاد میں سے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے حضرت ابراہیم ہے، اور حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اس میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور ان 12 بیٹوں سے جو اولاد کا سلسلہ ہے اس میں حضرت داؤد بھی ہیں، حضرت سلیمان بھی ہیں، حضرت ایوب بھی ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہیں، اور حضرت ہارون بھی ہیں۔ حضرت زکریا بھی ہیں، حضرت یحییٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، اور کئی نبی ہیں جن کا ذکر مختلف مواقع پر کیا گیا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ، اور اس کی اولاد میں سے داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت عطا فرمائی، یعنی نبوت عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نیکوکار ہیں، آپ نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائی، اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ آج ہر شخص اس بات کو سمجھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، صالحین اور ولی پیدا ہوتے رہیں گے۔
میں بھی یہ چاہتا ہوں، آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، ہماری نسلیں نیک ہوں، تاکہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو۔ لیکن یہ ایک انتہائی عجیب ہماری حالت ہے کہ ہم خود نیک نہیں بنتے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو تو سب سے پہلے ہمیں یہ قدم اٹھانا چاہیے کہ ہم انتہائی نیک بنیں، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق ادا کریں، اپنے دل میں خوف خدا رکھیں، اور جو ہماری غلطیاں ہیں اس سے باہر نکلیں، پاکیزہ زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ ہماری اولاد بھی نیک ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو یعنی نبوت عطا فرمائی۔ کل من الصالحین، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں، یعنی ہمارے مقرب بندے ہیں۔